کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے دو الگ نظریات صہیونیت اور ہندوتوا آج ایک ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت میں مار مار کر بھرکس نکال دیا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں حالیہ چترول نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کارگل کی جنگ سے آپریشن سندور سے کشمیر تک اور اب اسرائیلی ڈرون سے ہونے والے حملوں تک، بھارت اور اسرائیل کے اتحاد اب صرف فوجی تعاون نہیں بلکہ ایک نظریاتی اتحاد بن چکا ہے۔ جب دنیا خاموش تھی، اسرائیل کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا تھا۔ آخر کیوں؟ اور پاکستان جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کیسے اتحاد کے مقابل ایک نیا بیانیہ بننے کو ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سچ جو مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھاتا۔ اسرائیل اور انڈیا کی قربت کی وجہ کیا ہے، بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کی اصل حقیقت اور پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ویورز، گزشتہ دنوں جب بھارت نے پاکستان کے شہری علاقوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے تو اسرائیل واحد ملک تھا جو کھل کر انڈیا کی حمایت میں کھڑا تھا۔ اس دوران پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا پاکستان پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کر رہا ہے۔ پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والے حملے کے 2 دن بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پی ایم مودی کو فون کیا اور پاکستان کے خلاف حمایت کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ انڈیا کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل اس وقت کھل کر انڈیا کی حمایت کر رہا تھا جب وہ خود ایک بڑی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ روس انڈیا کا تاریخی ساتھی ہے، لیکن اس نے پورے معاملے میں اسرائیل کی طرح آواز نہیں اٹھائی۔ انڈیا نے پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کی تو روس نے دونوں ممالک سے امن کی اپیل کی۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ سن 71 میں پاکستان کے ساتھ جنگ میں سوویت یونین کا جو موقف تھا اب وہ روس کا موقف نہیں رہا۔ ظاہر ہے اس کے بعد دنیا بہت بدل چکی ہے۔ دوسری جانب 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہو گئے۔ نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر اعظم تھے۔ جب دنیا کے تقریباً تمام ممالک پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں غیر جانبدار نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسرائیل کھل کر انڈیا کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا؟ سعودی عرب میں انڈیا کے سابق سفیر تلمیز احمد کا کہنا ہے انڈیا میں اس وقت جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ نظریاتی قربت ہے۔ تلمیز احمد کہتے ہیں اسرائیل اور انڈیا کا پرانا رشتہ ہے۔ اسرائیل میں ہندوتوا اور صہیونی تحریک کے درمیان نظریاتی مماثلت دیکھی جاتی ہے۔ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ خاص تعلقات رکھے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل انڈیا کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی سفیر نے کئی بار عوامی سطح پر کہا کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرونز کے مبینہ استعمال کے حوالے سے مقامی انگریزی نیوز ویب سائٹ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ یہ نہ صرف اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے بلکہ انڈیا اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات پچھلی چند دہائیوں میں پختہ ہوئے ہیں۔ یروشلم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی کا سینئر فیلو ڈاکٹر اوشرت بروارڈ نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ انڈیا کی اسٹریٹجک حکمت عملی میں اسرائیل کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ انڈیا کو اسرائیل سے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کافی مدد مل رہی ہے۔ اوشرت بروارڈکر نے کہا کہ انڈیا اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری سے دفاعی نظام خریدنے میں سب سے آگے ہے۔ اسرائیل کے جدید ڈرونز کی وجہ سے انڈیا کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے نقطہ نظر سے انڈیا نہ صرف ایک اہم مارکیٹ ہے بلکہ مشترکہ خدشات کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ ڈاکٹر بروارڈکر نے کہا کہ اسرائیل اور انڈیا کی دوستی کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہندو اور یہودی مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ جب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا تو کئی یورپی ممالک اور روایتی اتحادیوں نے ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر کی جبکہ انڈیا کھل کر ہمارے حق پہ تھا۔ انڈیا نے سفارتی خطرات اور بین الاقوامی تنقید کے باوجود ایسا کیا۔ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کیا۔ ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں۔ انڈیا 15 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک بنا اور اسرائیل 14 مئی 1948 کو۔ اس وقت انڈیا نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو فلسطین کے بغیر اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ حالانکہ انڈیا نے نہرو کے زمانے میں ہی اسرائیل کو 1950 میں تسلیم کر لیا، لیکن سفارتی تعلقات قائم کرنے میں 42 سال لگے اور یہ کام کانگریس کے وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے 1992 میں کیا۔ انڈیا پہلا غیر عرب ملک تھا جس نے سن 1988 میں فلسطین کو تسلیم کیا۔ دوسری طرف ایک غیر عرب ملک کے طور پر انڈیا طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط آواز بنا رہا۔ سفارتی علیحدگی کے خاتمے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے۔ اگرچہ وی پی راؤ نے سفارتی جلا وطنی کا خاتمہ کیا، لیکن یہ بی جے پی حکومت تھی جس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔
किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म का इंडिया का पहला दौरा सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी हुकूमत के दौरान हुआ था। उस वक्त एरिल शरोन इंडिया आए। नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले इंडियन वज़ीर आज़म बने। सन 2008 में इंडियन सेक्रेटरी दिफा विजय सिंह ने इसराइल का दौरा किया। इस दौरे के हवाले से इसराइल के लिबरल समझे जाने वाले अखबार हर्ट्ज ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात का जायजा पेश किया था। उस अखबार ने अपने तज्ज़िये में लिखा कि इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ता है, या इंडियन सियासत में दाएं बाजू का उरूज होता है, या उसकी क़यादत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में इजाफा होता है। इसराइली अखबार ने अपने तज्ज़िये में लिखा था कि जब 1999 में कारगिल के मकाम पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई तो इंडिया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मजबूत कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त इसराइल की वज़ारत दिफा के डायरेक्टर जनरल आमोस यारोन हथियारों की हंगामी खेप लेकर इंडिया पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के बावजूद इंडिया को मसला कश्मीर पर अरब लीग की हिमायत नहीं मिली। अरब लीग इस मामले में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। 1978 में इसराइल ने मिस्र और दीगर अरब ममालिक के साथ कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके तहत बाज़ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। कैंप डेविड मुआहदे ने इंडिया को भी इसराइल के ताईं अपनी पॉलिसी तब्दील करने में मदद की। मारूफ सिफारतकार और इंडिया के साबिक सेक्रेटरी खारजा J.N. दीक्षित ने अपनी किताब माई साउथ लॉक ईयर्स में लिखा है कि अरब ममालिक के बाद सफ़ीरों ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के फैसले पर एतराज़ किया और कहा कि इंडिया को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने फैसला किया है कि हम एतराज़ करने वालों को सीधा जवाब देंगे और झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान न कभी झुका है न कभी झुकने वाला है। हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद को तस्लीम करेंगे जो हमारे नज़रिए, हमारी खुद मुख्तारी और हमारे दीन के खिलाफ हो। हिंदुत्वा और सेहूनियत का ये नापाक इत्तेहाद जितना भी ताकतवर हो, एक मुत्तहिद पाकिस्तान इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अमन के दाई हैं, मगर अपनी सरहदों, अपनी गैरत और अपने ईमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये हकीकत दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और मुत्तहिद होकर दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जवाब दें। ये सिर्फ एक वीलॉग नहीं, एक पैगाम है उन सब के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नज़रिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।